نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر ہم عربی کورس کے سلسلے میں سبق نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارا یہ جو عربی کورس چل رہا ہے اس کے لیے ہم نے نصاب حضرت استاد محترم حضرت شیخ موسیٰ العراقی حفظہ اللہ تعالی کی کتاب لغت المسلم کا انتخاب کیا گیا ہے، جس میں ہم بالترتیب روزانہ ایک سبق ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ کتاب کی ترتیب سے جو سیکھنا چاہیں وہ سیکھ سکیں۔ اکثر طلباء کو دیکھا گیا کہ وہ حضرت کی کتاب کو لیتے ہیں شوق سے، لیکن جب وہ کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی اور پھر ان کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اسی آسانی کے لیے ہم نے سبق کو ترتیب وار ایک ایک کر کے کتاب کی ترتیب سے پڑھانا شروع کیا ہے۔ تو آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا، تو ان چیزوں سے اوروں کو بھی استفادے کا موقع دیں اور ساتھیوں کو بھی اس بارے میں بتائیں تاکہ اس کا افادہ اور مزید بڑھ جائے۔ آج کا جو سبق ہے وہ نمبر کے لحاظ سے سبق نمبر 10 ہے، اور نہایت ہی بہترین انداز میں سوال جواب ہیں۔ کسی کے ساتھ کسی کی شخصیت کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں تو کیا پوچھیں گے؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ هل انت متزوج هل انت متأہل ام اعزب ام عزب۔ متزوج کہتے ہیں شادی شدہ کو، متأہل بھی کہتے ہیں شادی شدہ کو، اعزب کنوارا غیر شادی شدہ۔ هل انت متزوج ام اعزب، هل انت متأہل ام عزب، جو آپ پوچھنا چاہیں۔ بل انا متزوج والحمد للہ ولی ثلاثۃ اولاد، میں شادی شدہ ہوں الحمدللہ اور میرے 3 بچے ہیں۔ یا اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بل انا متزوج والحمد للہ عندی ثلاثۃ اولاد، میرے 3 بچے ہیں۔ عاقد ولم ابن بعد، میرا نکاح ہوا ہے لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، اس کو بولتے ہیں ولم ما ابن بعد۔ عاقد ولم ما ابن بعد، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی۔ خاطب وعلی ابواب الزواج، خاطب مگنی ہوئی ہے اور شادی ہونے والی ہے۔ وعلی ابواب الزواج یعنی شادی کے دروازے پر ہے، یعنی شادی کے قریب ہے، منگنی ہو چکی ہے۔ زیادہ جب منگنی ہو جاتی ہے تو پھر شادی قریب ہو جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ خاطب وعلی ابواب الزواج۔ دوسرا سوال ہے ما هو تأہیلک العلمی، ما هو مستواک العلمی، آپ کی علمی قابلیت کیا ہے؟ آپ کسی کے بارے میں اس کی یعنی ڈگری کے بارے میں، اس کی علمی قابلیت کے بارے میں پوچھیں کہ بھئی آپ کی تعلیم کیا ہے، تو ما هو تأہیلک العلمی، ما هو مستواک العلمی۔ الحمدللہ احضر الآن رسالۃ الدکتورا، الحمدللہ میں اس وقت پی ایچ ڈی حاصل کر رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں۔ احضر کا معنی ہے تیاری کرنا، میں تیاری کر رہا ہوں پی ایچ ڈی کا۔ دکتورا کہتے ہیں پی ایچ ڈی کو۔ اکملت رسالتی فی الماجستیر وانتظر المناقشۃ لاخذ الشہادۃ۔ اکمل یکمل، اکمال میں نے مکمل کیا، رسالتی فی الماجستیر اپنا رسالہ ایم اے میں، وانتظر المناقشۃ لاخذ الشہادۃ، اور میں ابھی انتظار کر رہا ہوں انٹرویو دینے کا، ڈگری لینے کے لیے۔ مناقشہ، ناقشہ یناقش، مناقشہ کہتے ہیں آپس میں بحث مباحثہ کرنا، گفتگو کرنا، انٹرویو لینا ایک دوسرے کی، تعارف کروانا۔ انتظر ینتظر، انتظار انتظار کرنا، اخذ لینا، الشہادہ ڈگری۔
حامل یا اس کی دوسرا جواب کہ حامل الشہادت العلمیہ التي تعادل الماجستیر فی وزارت التعلیم، میں علمی ڈگری کا حامل ہوں جو کہ ایم اے کے برابر ہے وزارت تعلیم میں۔ حمل یحمل حملا کا معنی ہے اٹھانا، حامل اٹھانے والا، الشہادت العلمیہ علمی ڈگری، التی چونکہ شہادت مؤنث ہے اس لیے اس میں موصول ہے وہ جو تعادل، عادل یعادل معادلہ، اس لیے کہتے ہیں نا اسناد کو معادلہ کریں، برابری کروانا، جو برابر ہے الماجستیر ایم اے کے، فی وزارت التعلیم وزارت تعلیم میں۔ عندی شہادت دورۃ الحدیث من المدرسۃ التي تخرجت منها، میرے پاس دور حدیث کا سند ہے اس مدرسے سے جہاں سے میری فراغت ہوئی، تخرجت جہاں سے میں فارغ ہوا۔ هل تناولت شيئا من التعلیم الدنیوی، کیا تم نے دنیاوی علوم میں سے بھی کچھ حاصل کیا؟ ناولا یناول مناولہ، تناولا یتناول نہیں بلکہ تناولا یتناول تناولا، باب تفاعل ہے، تقابل یتقابل تقابلا سے۔ هل تناولت الطعام، کیا آپ نے کھانا لیا؟ هل تناولت شيئا من التعلیم الدنیوی، کیا آپ نے دنیاوی تعلیم میں سے کچھ حاصل کیا؟ هل تناولت الفطور، کیا آپ نے ناشتہ لیا؟ هل تناولت الکتب، کیا آپ نے کتابیں لی؟ هل تناولت اشیاء کا، کیا آپ نے اپنی چیزیں لی حاصل کیں؟ تو جو بھی آپ اس جملے کو یہ ہر ایک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ نعم اکملت الحمد للہ الدراست الجامعیہ، الحمدللہ میں نے یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل کر لی۔ اکمل یکمل اکمال، باب افعال سے ہے یہ۔ اکملت دراستی، میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی۔ اکملت حفظ القرآن، میں نے قرآن کریم کی حفظ مکمل کر لیا۔ الدراست الجامعیہ، یونیورسٹی کی پڑھائی۔ الدراست الدینیہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں اکملت الدراست الدینیہ، اپنی دینی تعلیم مکمل کر لی۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جواب میں نعم فقد اخذت شہادت الدراست الثانویہ، جی بالکل میں نے میٹرک کا سند لے لیا، یعنی میٹرک مکمل کر لی۔ یعنی آپ جو بھی بولیں، ظاہر ہے اردو میں مختلف تعبیرات استعمال ہوتے ہیں، تو اسی طرح عربی میں بھی مختلف تعبیرات استعمال ہوتے ہیں کہ فقد اخذت شہادت الدراست الثانویہ۔ یا اس کا جواب یہ ہے کہ لم یحالفنی الحظ فقد اکملت سوى الدراست الابتداء فما اکملت سوى الدراست الابتدائیہ، قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں نے پرائمری کے علاوہ کوئی چیز مکمل نہیں کی۔ حالف یحالف محالفہ، باب مفعلہ سے ہیں، ساتھ دینا کسی کا۔ الحظ قسمت نے، پیچھے جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ من حسن الحظ، کہ کتنی اچھی قسمت ہے کہ اننا توافقنا فی المحنہ، ہم دونوں اپنی فیلڈ میں ایک ہو گئے۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابتدائی تعلیم کے علاوہ میں مکمل نہیں کر سکا اس لیے کہ قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ وَهَلْ تُعْتَبَرُ يَا أَخِي مِنْ ذَوِي الدَّخْلِ الْمَحْدُودِ أَمِ الْمُتَوَسِّطِ أَمِ الْعَالِ، الدخل المحدود اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو عام طور پر محدود آمدنی والا ہوتا ہے۔ الدخل المتوسط، متوسط آمدنی والا۔ الدخل العالی، زیادہ آمدنی والا۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ذوی الدخل المحدود، محدود آمدنی والے، ذوی الدخل المتوسط، متوسط آمدنی والے، ذوی الدخل العالی، بلند یعنی زیادہ آمدنی والے۔ کیا آپ ان میں سے کون سے ہیں؟ اعتبر یعتبر، اعتبار کا معنی ہے کسی پر بھروسہ کرنا، شمار کرنا، کہ آپ
ان میں سے کس میں شمار کیے جاتے ہیں؟ بل انا من اصحاب الدخل المحدود، میں محدود آمدنی والوں میں سے ہوں، لأننی موظف اہلی، اس لیے کہ میں پرائیویٹ ملازم ہوں۔ ما ہی مؤہلاتک العلمیہ، یہ بھی کہ آپ کی علمی قابلیت کیا ہے، آپ کی علمی کیفیت کیا ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے۔ حاصل علی شہادتی بکالوریوس فی اللغۃ العربیہ، حاصل علی شہادتی بکالوریوس فی اللغۃ العربیہ، عربی میں نے بی اے کیا ہے۔ بکالوریوس عام طور پر بی اے کو کہتے ہیں، جو یونیورسٹی میں انسان جو بی اے کرتا ہے اس تعلیم کو کہا جاتا ہے بکالوریوس۔ اکملت شہادت بکالوریوس، میں نے بی اے کی تعلیم مکمل کر لی۔ حصلت شہادت البکالوریوس، میں نے بی اے کی ڈگری لے لی، آپ جو کہنا چاہیں۔ حل لدیک شہادات خبرۃ، خبرہ کہتے ہیں تجربے کو، کیا آپ کے پاس تجربے کی کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ تجربہ کتنا ہے؟ نعم لدی شہادت خبرۃ فی التدریس لمدت 5 سنین، جی ہاں بالکل، میری جو تدریس کی تجربہ ہے اس کی جو سند ہے وہ 5 سال کی ہے، یعنی 5 سال میرے پاس تدریس کی شعبے سے جو عام طور پر جو تجربہ ہے اس کے سند ہے۔ حدثنی عن مستواک المعاشی، آپ کی معاشی قابلیت لیول کے بارے میں بتائیں کہ آپ معاشی لحاظ سے کس لیول پہ ہیں۔ لیول جیسے مستواک العلمی، علمی لیول۔ مستوائی المعاشی متوسط وانا بنعمت من اللہ و فضل، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی نعمت سے معاشی جو کیفیت ہے، معاشی جو لیول ہے میرا وہ درمیانہ ہے۔ ماذا عسانی ان اقول لك الا اننا نعيش حالة الكفاف والحمد للہ۔ ماذا عسانی ان اقول لك، اس کا معنی ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو، کیا میں ماذا عسانی، کیا میں کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ الا اننا نعيش حالة الكفاف والحمد للہ، کہ ہم گزارا حال میں زندگی گزار رہے ہیں اور گزارا ہو رہا ہے اس پر بھی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ عاش یعیشو کا معنی زندگی گزارنا، حالۃ الکفاف گزارا حال میں۔ ما ہی اللغات التی تجیدها، وہ کون سی زبان ہے جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جن پر آپ کو عبور حاصل ہے۔ ما ہی اللغات التی تجیدها، اجید اللغۃ الاردیہ واللغۃ العربیہ واللغۃ البشتویہ واللغۃ الصینیہ، آپ جو بھی کہنا چاہیں، جن زبانوں پر آپ کو عبور حاصل ہے۔ اجید اللغۃ الاردیہ واللغۃ العربیہ۔ هل سبق لك ان شاركت في دورة ما للغۃ العربیہ، کیا اس سے پہلے آپ نے کسی عربی دورے میں شرکت کی ہے؟ کیا یہ گزرا ہے آپ کے لیے کہ آپ نے کوئی شرکت کی ہو کسی دورے لغت عربی دورے میں؟ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اس سے پہلے کسی عربی لغت کے دورے میں شرکت کی ہے، عربی کورس میں؟ نعم سبق لی ان شارکت فی دورتین، جی ہاں اس سے پہلے میں نے 2 عربی دوروں میں شرکت کی ہے۔ لا لم اشارک فی دورۃ قط ونسأل اللہ التوفیق، نہیں میں ابھی تک شریک نہیں ہوا کسی بھی دورے میں کبھی بھی، اللہ تعالیٰ سے میں توفیق کا سوال کرتا ہوں۔ فی ایت مدینۃ نشأت وترعرعت، نشأت معنی ہے کہ نشو و نما پانا، کہ آپ نے کون سے شہر میں نشو و نما پائی، اور وترعرعت اور آپ نے پرورش پائی۔ ترعرع یترعرع ترعرعا، باب تفعلل کا ہے یہ۔ امضیت نعومۃ اظفاری فی مدینۃ کراتشی، نعومۃ اظفار بچپن کو کہتے ہیں، کہ میں نے گزارے اپنا بچپنا فی مدینۃ کراتشی، کراچی شہر میں، یا فی مدینۃ مکہ، مکہ شہر میں، جس شہر میں آپ نے اپنا بچپنا گزارا ہو تو آپ اس شہر کا نام لے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اسباق سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس کو ہمارے اور آپ کے لیے سعادت دارین
کا ذریعہ بنائیں اور دنیا میں ہمارے لیے باعث ترقی اور آخرت میں باعث مغفرت کا ذریعہ بنائیں۔ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ کوئی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی مشکلات ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی سبق کے انداز میں، پڑھنے کے انداز میں، پڑھانے کے انداز میں کوئی بھی رائے آپ دینا چاہیں تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنا رائے سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ہمیں بڑی خوشی بھی ہوگی اور ہم ان خامیوں پر انشاءاللہ قابو پانے کی بھی مکمل کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔